السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ڈائناسور کی تاریخ اور اس کے کچھ اہم حقائق کے بارے میں کچھ تفصیل دینا چاہیں گے۔ دوستو، ڈائناسور نے طویل مدت سے ہر عمر اور پس منظر کے لوگوں کو متوجہ کر رکھا ہے۔ یہ مخلوقات لاکھوں سال پہلے زمین پر گھومتی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جس نے لاتعداد انڈسٹریز، فلموں اور موبائلوں کو جنم دیا ہے۔ اس مضمون کا مقصد ڈائناسور کی ابتدا فوسلز کی شکل میں ان کی دریافت اور ان کی معدوم یعنی ناپید ہونے کی نظریات پر روشنی ڈالنا ہے۔ دوستو، ڈائناسور کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ ڈائناسور پہلی بار میسوزوئک ایرا کے دوران نمودار ہوئے، جو تقریباً 65 سے 230 ملین سال پہلے کا دور تھا۔ اس دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: کریٹاسیس، ٹرائسک، جوراسک۔ کا خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائناسور تقریباً 230 ملین سال پہلے ٹریاسک کے دور کے آخر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدا رینگنے والے جانوروں کے ایک گروہ سے ملتی ہے جس سے آرکوسارس کہا جاتا ہے، اور جس نے مگرمچھ اور پرندوں کو بھی جنم دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈائناسور مختلف اقسام میں تبدیل ہوتے رہے۔ ہر قسم نے اپنے آپ کو مخصوص ماحول اور طرز زندگی کے مطابق ڈال لیا ہے۔ دوستو، ڈائناسورز کی فوسلز کی دریافت کب ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے؟ ڈائناسور کی اصطلاح 1842 میں ایک برطانوی ماہر حیاتیات سر رچرڈ ویون نے واضح کی تھی۔ یہ لفظ یونانی الفاظ ڈائنوس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے خوفناک، اور سوروس یعنی چپکلی۔ تاہم ڈائناسور کی فوسلز کی دریافت کی تاریخ بہت پہلے کی ہے۔ پہلے فوسلز کی ابتدا طور پر دیوقامت انسانوں یا افسار مخلوقات کی باقیات سمجھا جاتا تھا۔ پھر سائنس نے ترقی کے ساتھ ساتھ ان فوسلز کو زمین پر رہنے والے الگ مخلوق تسلیم کیا گیا۔ 19ویں صدی میں بنیادی طور پر شمالی امریکہ اور یورپ میں ڈائناسور کی فوسلز کی دریافت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بعد میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ سمیت مختلف براعظموں میں فوسلز پائے گئے۔ ڈائناسور کی تنوع کی زیادہ جامع تصویر فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، فوسلز کا مطلب کوئی ایسی پرانی چیز جو پتھر کی مانند ہوا ہو۔ مطلب جیسے کہ ڈائناسور کی اعضاء بہت پرانے کئی ملین سال پہلے کی پڑی ہوئی ہیں، جو آج کل بالکل پتھر نما بنی ہوئی ہیں۔ اس کی جسم کی ہڈیاں بالکل پتھر بنی ہوئی ہو، اس کو فوسلز کہلاتے ہیں۔ دوستو، ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ اور جدید امیجنگ تکنیکس جیسی ٹیکنالوجی کی آمد نے ان فوسلز کا بہت تفصیل سے مطالعہ کرنا ممکن بنا دیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف نئی اسپیسیز کی شناخت کرنے میں بلکہ اس کے طرز عمل، خوراک اور یہاں تک کہ ان کے رنگوں کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مطلب یہ اتنے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ڈائناسور کے اوپر جو تحقیق کی ہے اس میں رنگ، عمر اور ہر چیز کے بارے میں تفصیلات دے سکتے ہیں۔ ڈائناسور کی لغوی معنی ہے برعکس، جو یونانی الفاظ ڈینوس یعنی خوفناک اور ساروس یعنی چپکلی سے نکلتا ہے۔ ڈائناسور دراصل چپکلی نہیں ہے۔ چپکلی اور ڈائناسور دونوں کا تعلق رینگنے والے جانوروں کے طبقے سے ہے، لیکن یہ مختلف قسم کے رینگنے والے جانور ہیں اور لاکھوں سال پہلے ان کے اجداد مشترک تھے۔ ڈائناسور کے انڈے پرندوں کے انڈوں جیسے ملتے جلتے ہیں، سخت خول والے ہوتے تھے۔ اس کے برعکس بہت سی چپکلیاں نرم خول والے انڈے دیتے ہیں۔ اگرچہ ڈائناسور کی اصطلاح خوفناک چپکلی کی تشبیہ دیتی ہے، لیکن سائنسی طور پر ڈائناسور چپکلی نہیں ہے۔ وہ رینگنے والے جانوروں کا ایک الگ گروہ ہے جن کی اپنی منفرد خصوصیات اور ارتقائی تاریخ ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں کہ ڈائناسور کا خاتمہ کیسے ہوا اور کن چیزوں سے ہوا ہے۔ دوستو، ڈائناسور کا معدوم ہونا قدیم سائنس میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک ہے، جو تقریباً 65 ملین سال قبل زمین سے ان کی اچانک غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہم آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ شہاب ثاقب کا اثر سب سے زیادہ مقبول نظریہ ہے کہ شہاب ثاقب کے بڑے اثرات نے تباہ کن واقعات کے ایک تسلسل کو جنم دیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس اثر نے زبردست آگ کے طوفان پیدا کیے اور سونامیوں کو متحرک کیا، جس سے زمین کی آب و ہوا میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔ ان طوفانوں کے نتیجے میں ایسے پودے اور نباتات ناپید ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے، جو ڈائناسور جیسے جانوروں کی خوراک کا ذریعہ تھے۔ مطلب اس طوفان کی وجہ سے وہ چیزیں، وہ درخت، وہ پتے، وہ کھانے کی چیز ختم ہو گئے جو ڈائناسور کی خوراک ہوتی تھی۔ لہٰذا وہ جانور جو اپنی خوراک کے لیے ناپید ہونے والے پودوں پر انحصار کرتے تھے،
وہ بھی ختم ہو گئے۔ ایک اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ شدید آتش فشاں کی سرگرمیاں بھی ڈائنوسار کی ناپید ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بڑے آتش فشاں پھٹنے سے ہونے والے موسمیاتی تبدیلی بھی شہاب ثاقب کی اثرات کی طرح ہو سکتی ہے، جس میں راک اور گیسیں سورج کی روشنی کو روکتی ہے اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث بنتی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بتدریج آب و ہوا کی تبدیلی ڈائنوسار کی معدوم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ براعظموں کی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں سطح سمندر، درجہ حرارت اور ماحولیات حالات میں تبدیلی ان مخلوقات کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کی تحقیق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ڈائنوسار نے صدیوں سے انسانی تخیل کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ان کی ابتدا، دریافت اور معدومیت کو سمجھنا نہ صرف ہمارے سیارے کی تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتا ہے بلکہ ارتقاء اور ان کے بارے میں قیمتی بصیرت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ ان کے ناپید یعنی ختم ہونے کی وجوہات کو ابھی تک حتمی طور پر حل نہیں کیا جا سکا، تاہم ان شاندار مخلوق کی خفیہ تاریخ کو جاننے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ حضرات محترم، اب آتے ہیں کہ ڈائناسور نے آخری کانے میں کیا کہا تھا۔ تقریباً 700 کروڑ سال پہلے اس دنیا میں رہنے والے ڈائناسور، جو دراصل ایک ٹائرینوسارس تھا، اس نے اپنے آخری کانے میں کیا کہا تھا۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اسے نومولود ڈائناسورس کہے تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس ڈائناسور اور بدقسمت دو چھوٹے ڈائناسورس کی محفوظ باقیات نے ہمیں ان جانور کی کھانے پینے کی عادات کے بارے میں نئی معلومات دی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلگری کے ڈاکٹر ڈارلا زیلنسکی نے کہا ہے کہ بہت ٹھوس ثبوت موجود ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائرینوسارس بڑے ہوتے ہیں ان کی خوراک میں اکثر تبدیلی آتی تھی۔ یہ نمونہ ایک نابالغ گورگوسارس کا ہے، جس سے بڑے جسم والے ٹائرینوسارس ریکس کا قریبی رشتہ دار بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی عمر 7 سال تھی، جس کا مطلب ہے وہ اپنی نوجوانی میں تھا۔ جب وہ ہلاک ہوا تو اس کا وزن 330 کلو گرام تھا، جو کہ ایک بڑے بالغ گورگوسارس کے وزن کے 10واں حصہ ہے۔ اس کی پسلیوں میں ایک چڑیا کی طرح کے 2 ڈائنوسارز یعنی سٹیپس کی ٹانگیں موجود ہیں۔ جرنل سائنس ایڈوانسز میں چھپنے والی تحقیق کے محقق ڈاکٹر ڈارلا کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ نوعمر یعنی ٹائرینوسارس چھوٹے اور جوان ڈائنوسارس کہتے تھے۔ پہلے ملنے والے فوسلز یعنی باقیات کی شواہد کی وجہ سے سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ 3 ٹن کے والے گورگوسارس جھنڈ میں رہنے والے اور سبزہ جھنڈ میں یعنی گروپ میں رہنے والے اور سبزہ کھانے والے بڑے ڈائنوسارس کو کھاتے تھے۔ ان شواہد میں ایسے فاسلز بھی ہیں جن میں ٹائرینوسارس کے دانتوں سے ملتے جلتے نشان بڑے ڈائنوسارس کی ہڈیوں پر ملے۔ رائل ٹائرن میوزیم آف پیلونٹولوجی کے ڈاکٹر فرانکوئس تیرین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالغ ٹائرینوسارس بلا امتیاز کھاتے تھے۔ امکان ہے وہ بڑے شکار پر حملے کرتے، ہڈیوں تک کاٹتے اور گوشت نوچ لیتے، لیکن ڈاکٹر ڈالرا مزید کہتی ہے کہ یہ چھوٹے نابالغ ٹائرینوسارس سینگوں والے ڈائنوسارس کے غل یعنی جھنڈ پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن میں بالغوں کا وزن کئی ہزار کلو گرام تھا۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہم مزید اہم دریافتوں کی توقع کر سکتے ہیں جو ڈائنوسار اور اس دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ میں مزید اضافہ کرے گی جس میں وہ کبھی آباد تھے۔ ڈائنوسار کا مطالعہ زمین کی بدلتی ہوئی فطرت اور یہاں تک کہ سب سے زیادہ طاقتور اسپیسیز کے عدم استحکام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ دوستو، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، جیسے جیسے ہم ڈائنوسار کے بارے میں ہمیں اہم معلومات ملیں گے، تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ڈائنوسار کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔